نہیں تھوڑا جا تھلے کر رہا ہے آگے نا سب کر دیں چھڑ دیں نہیں تھوڑے کر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا.
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم جس قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تختہ ارض پہ شاید کوئی دوسری قوم ایسی بد نصیب زندگی بسر نہ کر رہی ہو۔ اس کا سبب کوئی ایسا نہیں جس کو خوردبین لگا کے ڈھونڈا جا سکے، بلکہ محض خود پہ ایک نگاہ ڈالنے سے ہم اس نتیجہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہماری اس بد نصیبی کا اصل سبب کیا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جھانکے تو اس کو احساس ہوگا کہ ہم وہی کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، وہی قرآن پڑھنے والے ہیں، اسی رسول سے تعلق کا اظہار کرنے والے ہیں جس سے تعلق کی بنا پہ کائنات کے اجہل ترین لوگ آنے والی انسانیت کے لیے روشن ستارہ نہیں آفتاب و مہتاب بن گئے۔ لیکن آج ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے لیل و نہار کیسے؟ سبب کچھ اور ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہمارے اپنے افعال اور کردار کے سبب ہے، اور پھر ہماری بد نصیبی پہ بد نصیبی یہ ہے کہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، اپنے اندر ڈوبنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ آخر آج ہم یوں بے بس و بے کس کیوں ہیں، وہ شہرت کے آسمان پہ کیوں تھے، ان کی زندگی ایسی کیوں تھی کہ آج کوئی ان کو قائد اور رہنما مانتا ہے یا نہیں، مگر ان کے کردار، ان کے افعال کو سلام کہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے اس ضابطۂ حیات کے علم بردار بن گئے جو مسلمان کہلانے والوں کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی، اور پھر ان کے سارے افکار، ان کی سوچیں، ان کے خیالات یوں بدل گئے کہ ایسا کوئی بھی آج تصور نہیں کر سکتا۔ ان کا ہر اٹھنے والا قدم، ان کے منہ سے ہر نکلنے والی بات
اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے مطابق تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی نے ان کے قدم چومے. آج وہ بدنصیب قوم جس نے انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا اتنی بدنصیب ہے کہ تختہ عرش پہ اس سے بڑھ کے بدنصیب قوم کوئی دوسری نہیں. سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اللہ کا پیغام دستور الحیات تو مانا ہے، رسول ثقلین کو اپنا قائد تو مانا ہے، لیکن کبھی ان کے آئینے میں اپنے آپ کو جھانکا نہیں، کردار وہ نہیں بنا سکے، سوچ و افکار وہ نہیں بنا سکے، لیل و نہار ویسے نہیں بن سکے. ساری قوموں کے کردار جو ان سے پہلے تھی ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے اس طرف رہنمائی کی کہ تم یہ سب کچھ دیکھ کے ایسا کردار بنا سکتے ہو کہ تمہارے تخلیق دینے پہ اللہ بھی تم پہ فخر کر سکے. لیکن بدنصیبی ہے اس کے باوجود کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے. اللہ نے انسان کے ہر کردار ہر رخ میں اس طرح رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کے قرآن کو دیکھیں اور محمد رسول اللہ کے کردار کو تو ہم کائنات کے ہیرو بن سکتے ہیں. ان آیات مقدسہ میں اللہ نے انسانی زندگی کے ایک ایسے پہلو کا ذکر کیا ہے اگر وہ روشن ہو جائے، اگر وہ سنت کے مطابق ہو جائے تو پھر مسلمان کو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طلب نہیں رہتی. ایک اللہ کے بندے کا ذکر کیا جو اپنی اولاد کو واعظ کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بیٹا انسان اور دوسرے جانوروں میں فرق کیسے آ سکتا ہے، یہ احساس پیدا کیسے ہو کہ یہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ عام مخلوق جس ساری مخلوق پہ اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے. وہ اپنے کردار کو بنانا، اپنے سوچ و افکار کو مثبت کرنا، اپنے فکر و تخیلات کو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈھالنا خوش نصیبی کی علامت بن جاتا ہے. وہ انسان جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو معاشرہ کے لیے ایک بہترین انسان بنانے کی تگ و دو میں ہے، کوشش میں ہے، تو وہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا انسانوں میں چلتے پھرتے اپنے منہ کو پھلا کے نہ رکھ، بنا کے نہ رکھ، یوں نہ چل پھر کہ پتہ چلے یہ سارے انسانوں میں سے جدا ہی کوئی مخلوق ہے، بلکہ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے تمہیں دیکھ کے، تمہارے خیالات کو سن کے، تمہارے کردار پہ نگاہ ڈال کے کسی کو یہ احساس ہو کہ یہ کسی بڑی شخصیت کا پروردہ ہے. آپ دیکھیں کہ درخت کے پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے اور انسان کے پھل سے انسان پہچانا جاتا ہے. تو یوں ہی مخلوق کی پہچان سے اللہ پہچانا جاتا ہے. اگر یہ فکر نہیں، اگر یہ سوچ نہیں تو پھر تم وہ انسان نہیں ہو. جن انسانوں کو تخلیق دے کے اللہ اتنے فخر کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مخلوق
جس کی سوچ و فکر میں کبھی نافرمانی نہیں آ سکتی، ان کو ہیج قرار دیا اور اس کو اعلیٰ قرار دیا۔ آج وہ کردار نہیں۔ انسان کسی بچے سے ملاقات کرتا ہے، اس کی گفتگو سن کے، اس سے بات کر کے کہتا ہے یہ کسی بڑے عظیم انسان کا بچہ ہے۔ اگر بچے کی گفتگو اچھی ہے، اس کے خیالات اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، لیکن اگر وہ کسی برے کردار کا اظہار کرتا ہے تو اس کے برے کردار کی زد اس کے ماں باپ پر پڑتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے سوچ و افکار کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے اظہار سے، اپنے اخلاق کے اظہار سے وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتے جو اللہ اور محمد الرسول اللہ نے چاہا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے۔ میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ باغی ہے محمد الرسول اللہ کا، باغی ہے رب کا، قرآن نہیں مانتا، قرآن کے افکار پہ عمل نہیں کرتا، نبی کائنات کا کردار اس میں نظر نہیں آتا، وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ میرے گریبان سے پکڑا جائے گا۔ تو کون ہے کہنے والا؟ ہر کوئی مسلمان ہے۔ جیسا کہ آج ہے، کسی غلط کار کو غلط کار کہنے کی جرات نہیں کسی میں، کسی باغی کو باغی کہنے کی جرات نہیں کسی میں۔ اگر کوئی بد نصیبی سے اس بات کا اظہار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا ہے جس اخلاق کا تذکرہ قرآن میں اس شخصیت کے نام پہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمانے میں انسانوں کے ہیرو بن سکتے ہو اگر اس کردار کو اپناؤ جس کردار کی رہنمائی میں کر رہا ہوں۔ اور کہا بعثت، میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں منتخب کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْإِخْلَاقِ، کہ میں اخلاق جس کی تعلیم، جس کی تبلیغ پیغمبر کرتے رہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ جہاں محمد رسول اللہ کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو توحید سے آگاہ کیا جائے، وہ توحید جس توحید کا تذکرہ تمام انبیاء نے کیا، وہ توحید جس کو اللہ نے اپنی بھیجنے والی ہر کتاب میں بیان کیا، اس توحید کو کما حقہ پیش کرنا میرے آنے کا مقصد ہے۔ وہاں میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمہاری تکمیل اس طرح کی جائے، تمہاری انسانیت کی، کہ تمہاری زندگی کے کسی پہلو میں انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ رہے۔ اور رب ساری کائنات کا تخلیق کار، قائد و رسول، جو تمام انسانوں سے اعلیٰ و بالا ہے، اللہ نے ہمارے دامن میں رکھا ہے۔ اور ہم کائنات کے وہ بد نصیب ہیں جنہیں ایسی نعمت عظمیٰ ملی لیکن ان کا دامن ان رحمتوں سے خالی ہے جو ان شخصیات کی بنا پہ بھرا ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا مجھے اللہ نے اخلاق کی تعمیر کے لیے بھیجا ہے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ کا کردار انسانیت کے سامنے ہے۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، لیکن محمد رسول اللہ کی انسانیت اور انسانیت کی رہنمائی کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اپنوں کو بھی ویسے بیان نہیں کرتا۔ سب پیچھے رہ جاتے ہیں محمد رسول اللہ سے۔
اخلاق کی تکمیل کیسے کی محمد رسول نے؟ آپ دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تمام انسانوں سے نرم دل، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیل و نہار ایسے تھے کہ ان میں کسی انسان کو کبھی بھی ایسی جھلک نظر نہیں آئی جس میں کوئی کہہ سکے محمد میں یہ کمی اور کوتاہی موجود ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کہ جاڑا ہے، انتہا کی سردی، پانی منجمد ہوتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس آزاد نہیں، امت کے بڑے لوگ نہیں، صدیق و فاروق نہیں، عثمان و علی نہیں، طلحہ و زبیر نہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، لوڈیاں اور غلام آتی ہیں۔ کس لیے؟ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہوتے ہیں، تو ہم ان کا علاج کرتے ہیں ہومیوپیتھی سے، ایلوپیتھی سے، دیسی دوائیوں سے، جڑی بوٹیوں سے، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیمار ہوتے تھے تو وہ ان کا علاج اس پانی سے کرتے تھے جو محمد رسول اللہ کے جسم سے لگ جاتا۔ لونڈی آتی ہے، انتہا کی سردی ہے، پانی منجمد ہو رہا ہے، آ کے کہتی ہے آقا میرے گھر والے بیمار ہیں، آپ اپنا چہرہ مبارک دھو دیجئے، اپنے ہاتھ دھو دیجئے، یہ پانی گھر والوں کو پلاؤں گی تو میرے گھر والے صحیح ہو جائیں گے۔ اتنی سردی کے عالم میں محمد رسول اللہ نے کبھی کسی لونڈی اور غلام کو نہیں کہا کہ نہیں اب وقت نہیں، 10 بجے آ جانا، 12 بجے آ جانا، دوپہر کو آ جانا۔ اللہ کے نبی اسی وقت اس پانی سے اپنا مقدس چہرہ دھوتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں اور ان کو وہ پانی دیتے ہیں، اس پانی سے اللہ نے بیماروں کے لیے شفا رکھی ہوئی۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ شخصیت تھے، میں نے نہیں دیکھا اور نہ کسی نے سنا ہے کہ کوئی آ کے محمد رسول اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کی بات کرتے ہیں، چہرہ دوسری طرف ہے، کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہمارے یہاں عام ہوتا ہے، بڑے لوگ، چودھری لوگ، بڑا طبقہ کسی غریب غربا کی، کمزور آدمی کی بات سنتے ہیں تو توجہ ہی ان کی طرف نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی توجہ یوں ہوتی کہ اگر سوال کرنے والا خود اپنا چہرہ موڑتا تو پھر محمد رسول اللہ موڑتے۔ یہ کیا ہے؟ وہ تبلیغ، وہ واعظ، وہ کردار جس کردار کو رب نے پسند کیا ہوا ہے، اور جو کردار انسان کو انسانیت میں ایک ایسا سپوت بناتا ہے کہ دوسری کسی تعلیم اور دوسری کسی فکر میں یہ انداز نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ آ کے پکڑ لیتے ایک آدمی، ہم کہتے ہیں نا سلام بھی لیتے ہیں، تو سلام بڑے آدمی سے دونوں ہاتھوں سے سلام لیتے ہیں، جھکتے ہوئے سلام لیتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں رہے، لیکن وہ جھٹک دیتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سلام لیتا، انس کہتے ہیں اس وقت تک محمد رسول اللہ اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے جب وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، جس انسان کا کردار مصطفیٰ سے رنگ جائے وہ کائنات میں ہیرو بن جاتا ہے، اور لوگ اس کو سلام کہتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں جب اس کا کردار ویسا بن جائے جیسا کردار محمد رسول اللہ کا ہے۔ اور یہ کردار انسان کو انسان کی تکمیلی کے لیے آگے بڑھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے
کہ خیارکم احسنکم اخلاقا، اور سنو تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے، کردار بہترین، گفتار بہترین، مجلس بہترین، تنہائی بہترین، رات بہترین، دن بہترین۔ جو انسان کردار کے لحاظ سے محمد کا یوں تابع سنت بن جاتا ہے، فرمایا اس نے انسانیت کی تکمیل کر لی۔ اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں وہ کسی بھی درجہ بندی سے تعلق رکھتا ہو جس کو محمد رسول اللہ سے کبھی گلہ پیدا ہوا، غلام ہو، خادم ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی زندگی کے ہر رخ کی تعریف اور توصیف کرتا ہے۔ انس کہتے ہیں میں 8 سال کا بچہ تھا، میری ماں نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس گئی، عرض کرتی آقا مدینہ کے ہر مرد اور عورت نے آپ کو تحفہ دیا ہے، میں آپ کو تحفہ نہیں دے سکی اس لیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اس سے خدمت لیا کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال تک محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے، 10 سال تک، اور 10 سال میں ایک بار بھی نبی کائنات محمد رسول اللہ نے نہ مجھے گالی دی ہے اور نہ چھڑکا ہے کبھی۔ کہا اگر کوئی گھر والا میرے کسی کام سے ناراض ہو جاتا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اس کو چھوڑ دو، اگر مقدر میں یہ کام ہونا ہوتا تو ضرور ہو جاتا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں یہ بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی رہنمائی نہیں کی جب تک وہ اپنے کردار سے کر کے نہیں دکھائی۔ سبب کیا تھا؟ ایک غلام کہتا ہے، خادم کہتا ہے 10 سال تک خدمت کی لیکن آقا کی زبان سے کبھی اف تک نہیں سنا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آج اگر کافر بھی کردار کے بنا پہ سلام کہتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے اپنے کردار سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ارے زمین پہ ذلت و نکبت اگر ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے تو ہم باغی ہیں محمد رسول اللہ کی سنت کے، اس لیے پریشان ہیں، اس لیے بے بس ہیں، اس لیے ساری دنیا ہمیں پامال کر رہی ہے، اور تخت عرش پہ کوئی قوم اتنی بد نصیب نہیں جتنے بد نصیب آج ہم ہیں۔ امریکہ کے ٹوٹ ہیں، کافر کے غلام ہیں، ان کے اشارہ چشم ابرو پہ کٹ مرتے ہیں، لیکن جب بھی وہ بات کہتا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تم نے ابھی وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم اپنی بد کرداری کی بنا پہ ایک کافر کو راضی نہ کر سکے۔ کیوں؟ ہم نے محمد رسول اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رب ناراض ہو گیا، کائنات کی تمام طاقتیں ہم سے ناراض ہو گئی۔ کردار ہمارا کیا ہے؟ کیا ہم اس کو ایسا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اگر سرکاری ہے ہسپتال میں ہے تو وہ بات ہی نہیں سنتا، اگر نبض تھام لیتا ہے اس سے بات کرنا چاہو تو جرأت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب کی تیوڑیاں چڑھی ہوئی تھی، چودھری صاحب کے پاس چلے جاؤ اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے، ظلم و بربریت کے خلاف مدد مانگنے کے لیے، چودھری صاحب کا دماغ خراب ہوتا ہے، پیشانی میں بل پڑے ہوتے ہیں اور بات سنتے ہیں اس تکبر اور غرور کے ساتھ کہ جانے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں،
یہ کوئی بڑی بات نہیں. ان باتوں نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم اپنوں میں ہی فخر سے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار دیا صحابہ کو کہ جس کردار نے ان کے ہم اثر کافروں کو ان کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور کر دیا. مانتا نہیں ہے، ممنون احسان نہیں ہے، لیکن اس کے کردار کو بنا بیان کرتے ہوئے اپنے بڑوں میں کہتا ہے کہ جو کردار محمد نے اپنے صحابہ میں پیدا کر دیا ہے کائنات میں کوئی نہیں پیدا کر سکا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار تھا. وہ کردار کیا تھا؟ آنے کا مقصد، سبب کیا تھا؟ انسان کو انسانیت سے روشناس کروانا اور انسانوں کو اس طرف متوجہ کرنا کہ اگر تم اس طرف توجہ کرو گے، اس طرف خیال کرو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. تمہارے دل و دماغ سے اگر فقر نکل جائے گا، تکبر نکل جائے گا، عاشی آ جائے گی، انسانوں سے محبت اور شفقت ہوگی تو تم انسانوں کے دلوں پہ حکمرانی کرو گے. اور یہ کوئی بات کہنے کی نہیں ہے کہ نبی کائنات یا صحابہ کے کردار کو میں اس لیے اس مقام پہ سمجھتا ہوں کہ ان سے تعلق رکھنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار یہ ہے کہ منصف مزاج کافر بھی محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو سلام کہتا ہے. گاندھی جی نے جب ہندوستان اور پاکستان جدا ہوئے تو اپنی میٹنگ میں اپنے بڑوں قائدوں لیڈروں کو کہا کہ دیکھو، انسان بزور طاقت حکومت کر سکتا ہے، لیکن جو ہی کمزوری پیدا ہو لوگ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں. جب تک طاقت ہے، توانا ہے، قوت ہے، تب تک حکومت کر سکتا ہے اور طاقت سے تمام قسم کے انسانوں پہ حکومت کی جا سکتی ہے. کہا لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ جسموں کے بجائے انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرو تو ابو بکر و عمر کی سیرت کو دیکھو. یہ کردار تھا جو محمد رسول اللہ نے پیدا کیا. تمہارے کردار سے تمہارے اپنے متنفر ہیں، اور جو محمد رسول اللہ کی سنت نے کردار پیدا کیا ہے وہ کردار پیدا ہو جاتا تو کافر بھی تعریف کرتا اس کی. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ کبھی تیوڑی نہیں پڑی، سوائے جب کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے دین کا باغی ہوتا ہے، وگرنہ محمد رسول اللہ کے مقدس چہرے پہ تیوڑی نہیں آئی. اللہ کے نبی تشریف فرمائے. ایک نبی رحمت محمد رسول اللہ کا صحابی کتنے عرصے سے اپنے دل میں خواہش پال رہا ہے اور وہ وقت کا منتظر ہے. دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلی جاتی ہے، وہ تشنا ہے اور منتظر کب اس کی یہ سوچ، اس کی فکر اور یہ خیال پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. دن رات ایسے ہی گزر جاتے ہیں. ایک دن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، جس مجلس میں وہ بھی ہیں، بڑے ظریف آدمی، لطائف وغیرہ سے انسانوں کو ہنساتے، کھلاتے، خوش و خرم رکھتے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی بھی تشریف فرمائے. وہ ہنسا رہے ہیں، ایسا لطیفہ بیان کیا کہ صحابہ ہنس ہنس کے دوہرے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو ایک انگلی سے اس کو ٹھوکر دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. یہ اپنے معاملے سے فارغ ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے،
میں نے آپ سے بڑی اذیت پائی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی انگلی زور سے نہیں ماری تھی کہ اس کو تکلیف پہنچتی، لیکن وہ کہتا ہے مجھے بڑی اذیت ہوئی ہے. اور میں تو پھر کہنے لگا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اس تکلیف اور اذیت کا بدلہ لوں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تیوڑی تو نہیں پڑی، اللہ کے نبی کا رنگ نہیں بدلا، نبی کائنات پریشان نہیں ہوئے. صحابی کی طرف دیکھتے ہیں، جو صحابی مطالبہ کرتا ہے اللہ کے نبی آپ نے انگلی سے ٹھوکر لگائی ہے، مجھے اذیت ملی ہے، میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس کی طرف دیکھیں، سوچے کبھی اور اپنے خیالات میں ان چیزوں کو داخل کر کے اپنے رہنماؤں، اپنے قائدوں، اپنے لیڈروں کو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں تولیں. کسی میں کوئی جرت ہے اپنے قائد کے متعلق کوئی بات کرنے کی، اپنے لیڈر کے متعلق بات کرنے کی؟ یہاں لیڈر ساری کائنات کا محترم اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے اعلیٰ بالا غلام کہتا ہے، خادم کہتا ہے آپ نے مجھے اذیت دی ہے، میں انتقام لینا چاہتا ہوں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو لے لو اپنا انتقام، میں حاضر ہوں. کہنے لگا اللہ کے نبی یوں نہیں، بلکہ جب آپ نے مجھے انگلی سے ٹھکورا تھا اس وقت میرے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پہ تو قمیص ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اوپر اٹھائی اور ارشاد فرمایا انتقام لے لے. اسید جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، آقا کائنات کے جسم سے جسم ملاتے ہیں، رگڑتے ہیں جسم اور چومتے ہیں کہ آقا جب سے آپ کو دیکھا میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کاش میرا جسم محمد کے جسم سے لگ جائے اور میں محمد کے جسم کو چوم کے دیکھ لوں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا یہ پیدا کیا ہوا انقلاب ہے، جس انقلاب نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا. اور یہ کردار تاریخ میں سب تھے کہ جو نبی کائنات نے اخلاق سے نتیجہ پیدا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی تلوار سے نتیجہ پیدا نہیں ہوا. کائنات میں حکومت، قیادت تلوار کرتی ہے، طاقت کرتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی حکومت محمد رسول اللہ کے اخلاق سے ہوتی. میں نے اس کیا نا، اپنے نہیں، کافر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے منتقد تھے، اور وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے اخلاق سر مجلس بیان کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا ہی باغی جو رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، ایک اعلیٰ اور بالا انسان مانتا ہے. ہندو ہے، ایک بڑا انشا پرداز، بڑا ادب والا، بہت بڑا اہل علم و فکر، جس کی چلنے والی قلم کو انسان دل جمی سے پڑھتے ہیں اور جس کے منہ سے نکلنے والی باتوں کو اپنے زبان اور سانس کے آہٹ کو بلند کرنے کے بغیر سنتے ہیں. ایسا انشا پرداز اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور کرتا کیسے؟ کہتا ہے میں نے تاریخ میں محمد کو پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ کائنات میں اگر تکمیل انسانیت کسی انسان میں پائی جاتی ہے تو وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کردار انسانوں سے اعلیٰ اور بالا ہے، جس نے اپنے کردار سے انسانوں کی روحوں پہ حکمرانی کی ہے، کہ وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس جیسا نہ اخلاق دنیا میں پایا جاتا ہے، نہ اعمال پائے جاتے ہیں، نہ کردار پایا جاتا ہے، نہ افق پایا جاتا ہے،
نہ رحیمی پائی جاتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو محمد کی ذات میں پائی جاتی ہیں. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، تاریخ کے جھروکوں میں پڑھا ہے، محمد کریم کی انسانیت کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے مکہ کی وادی میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، پرشاد کی صحیح سمجھ میں وہ واقعہ نہیں آیا یا وہ پڑھ نہیں سکا اصل ماخذ سے، اس لیے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اس نے گڑبڑ کی ہے، لیکن کردار مصطفیٰ پہ وہ جھوم جھوم جاتا ہے اور کہتا ہے محمد کریم کی زندگی کے ہر رخ میں وہ کردار ملتا ہے کہ اگر انسان اس کو کردار کو اپنا لے تو دنیا میں وہ قوموں کا ہیرو بن جاتا ہے. مکہ کی وادی میں کچھ لوگ بیٹھ کے صلاح مشورہ کرتے کہ بدر کے میدان میں جو حال ہمارا مسلمانوں نے کیا ہے اس کا انتقام کیسے لیا جا سکتا ہے. مشورے ہوتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشورہ ہوا اور انہوں نے ایک انسان کو بھیجا کہ تم یہ کام کرو، اتنا اتنا انعام، اگر تم خود کام آ جاؤ تو پھر تیری بیوی بچوں کا سارا انتظام ہم کریں گے. عمیر چلے مدینہ آئے. جب وہ مدینہ آئے تو صبح کی نماز کا وقت تھا. ان کو فاروق اعظم نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ آدمی کو اچھی نیت سے نہیں آیا اور نہ یہ مدینہ کا باسی نظر آتا ہے. فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ ہندو اور نبی کائنات کی رسالت کا منکر کہتا ہے کردار محمد ایسا ہے کہ انسان اپنا لے تو اصل انسان بن سکتے ہیں، کردار مصطفیٰ سے اراض انسانیت سے دور چلے جانے کے مترادف ہے. جس کو کبھی ہم نہیں سوچتے. ہم مسلمان ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کردار کیا ہے، افکار کیا ہے، سوچے کیا ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، ایک دوسرے کی دولت پہ ڈاکے ڈالنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے. ہندو کہتا ہے. عمر فاروق نے پکڑ لیا نبی رحمت محمد رسول اللہ کے حضور پہ. اللہ کے نبی یہ عمیر ہے، مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا حضور آنے کا سبب کیا ہے؟ قیدیوں کو ملنے کے لیے آیا. فرمایا یہ تلوار. عرض کرنے لگا اللہ کے نبی آپ اخلاق کے پیکر ہیں، کردار کے اعلیٰ بالا ہیں، سوچ و فکر کے اعلیٰ بالا ہیں، آپ کو نہیں علم کہ یہ تو عرب کا شعار ہے تلوار کو ساتھ رکھنا؟ اور ویسے مجھے یہ بتائیے اس تلوار نے بدر میں ہمیں کیا دیا ہے جو مدینہ میں کوئی نتیجہ دیتی؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے ہیں. ارشاد فرمایا عمیر یہ تمہارے دامن میں اندر کیا ہے؟ نکالو. خنجر ہے. فرمایا یہ کیوں؟ کہنے لگا ویسے ہی. اللہ کے نبی مسکرائے. اپنے مخالف دشمن اور ہر وقت جو محمد کے خون کا پیاسا ہے اس کی بات سے مسکرائے اور ارشاد فرمایا عمیر مکہ کی فلاں فلاں پہاڑوں کی وادی میں صفوان، تم، ابی سفیان وغیرہ وغیرہ نے کیا مشورہ کیا تھا اور پھر تو یہاں آیا ہے؟ روایت میں ہے کہ سر جھکا لیا. کہنے لگا محمد تو کائنات میں سب سے اعلیٰ بالا بہترین انسان ہے. میں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا اور اس ارادے پہ یہاں آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے اللہ کے لیے معاف کر دو.
کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا. ہندو کہتا ہے اپنے سامعین کو کہ تمہیں پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا ہے محمد کے اس کردار نے اپنے قاتل دشمن کو اپنا غلام بنا لیا اور وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. کہتا ہے یہ اخلاق کائنات میں اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو محمد کی ذات دکھا سکتی تھی، اور جس میں اخلاق کا یہ پہلو اتنا مکمل ہے وہ کائنات کا رہنما بننے کا حقدار ہے. میں محمد کو رسول نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، لیکن یہ مانتا ہوں کہ کائنات میں محمد جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں. کیوں ہے یہ؟ محمد رسول اللہ کے اخلاق کی بنا پہ. کوئی سوچ سکتا ہے بٹ صاحب ہیں جی، بٹ صاحب کے متعلق کوئی غلط بات ہوگی، بٹ صاحب کے چیلے چٹھے بدماش گنڈے اس کو اوچک لینے کے لیے ترے، یہ چیمہ صاحب ہیں، یہ چٹھا صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ رانا صاحب ہیں. کسی کی جرت کیا ہے کہ رانا صاحب کے متعلق سوچ بھی سکے؟ اور رانا صاحب کی، بٹ صاحب کی، ملی صاحب کی، چیمہ صاحب کی اگر جبین پہ بل آ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اپنے قاتل کو کہتے ہیں اگر تو اللہ کے لیے معافی مانگتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا. اور اس کا کردار محمد رسول اللہ کی غلامی جو اس نے قبول کی، وہاں کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی رہنمائی ہے. اپنے جبر، ظلم، تکبر کو چھوڑو اور عاجزی اختیار کرو، اللہ تمہاری عزت انسانوں کے دلوں میں بٹھا دے گا. یہ کردار محمد رسول اللہ ہے، اور یہ کردار اخلاق کے بغیر نہیں آ سکتا. اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، جس اخلاق سے انسان انسانیت کو جیت سکتا ہے وہ اخلاق محمد رسول اللہ نے دیے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ والا ہے، جس کے سلوک سے انسان تاثر لیتا ہے، متاثر ہوتا ہے. فرمایا وہ انسان بہترین ہے. اور یہ کردار محمد رسول نے ہمیں دے کے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو تمہارے آقا محمد کا کردار کیا ہے دنیا میں. اور آج 14ویں صدی میں ایک کافر جب محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کائنات میں کوئی دوسرا انسان ایسے اخلاق کا حامل نہیں جیسے اخلاق کا حامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی تو محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، کسی اور کو تو نہیں. اللہ کے نبی نے کیا دیا تھا اور صحابہ نے کیا لیا؟ اللہ کی قسم کردار مصطفیٰ سے ایک ذرے کے برابر اراض بھی صحابہ کے چین کو چھین لیا کرتا تھا. کس اخلاق کے مقام پہ پہنچایا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم بیٹھے ہوئے کام کرے، ایک شخص آتا ہے، امیر المومنین فلاں آدمی نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، امیر المومنین مجھے زیادتی کا بدلہ لے دیں. فاروق اعظم ذرا سخت مزاج آدمی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتے ہیں کہ یہ اشداء علی جو کفار ہے نا حقیقت میں عمر کے متعلق ہے، اور واقعی فاروق اعظم میں بہت بڑی سختی. لیکن جب قرآن محمد رسول اللہ کے اس صحابی کے سامنے آتے ہیں ساری سختیاں نکل جاتی ہیں. اور جب کردار مصطفیٰ پہ نگاہ پڑتی ہے تو اپنے کردار کو یوں بدلتا ہے کہ شاید کائنات میں کوئی بدل نہ سکے. ان کی بہن کہتی ہے، میں نے ایک دفعہ خطبہ میں عرض کیا تھا کہ فاطمہ ان کی بہن کہتی ہے کہ جب عمر گھر میں آتے ان کے قدموں کی آہٹ سنتی تو میں چھپ جایا کرتی تھی. اتنا دبدبا تھا، اتنا خوف تھا انسانوں کے دلوں میں. اور یہی نہیں، محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے تو آ رہا ہو اس راستے سے شیطان آ رہا ہو، شیطان تجھے دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیتا ہے. اتنا سخت گیر آدمی، لیکن محمد رسول اللہ کے کردار نے اس کو کیا بنایا. امیر المومنین میرے ساتھ زیادتی ہوئی،
درہ پڑا ہوا تھا، زور سے مارا درہ. جب میں کہتا ہوں آؤ مجھ کو اپنی تکالیف بتاؤ، پریشانی بتاؤ، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو مجھے بتاؤ تاکہ تمہیں انتقام لے کے دوں. اس وقت کوئی نہیں آتا. جب میں دوسرے معاملات میں مصروف ہوتا ہوں تو امیر المومنین مجھ پہ ظلم ہوا ہے، امیر المومنین مجھ سے زیادتی. جھڑکیاں دی عمر فاروق نے. چلا گیا. چند لمحے بعد عمر فاروق تڑپ کے اٹھتے ہیں. یہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ایک مظلوم کی داد رسی کی بجائے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی. پیغام بھیجا، لاؤ اس کو بلا کے. اس کو بلا کے لائے، امیر المومنین کے پاس آیا، فاروق اعظم کے پاس. ارشاد فرمایا بھائی یار مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے تجھے درے سے مارا ہے، یہ لو درہ، اس درے سے اتنی زور سے مجھے مارو جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے. پریشان ہو گیا امیر المومنین آپ اور میں. ارشاد فرمایا ہاں جب تک تم درہ نہیں مارتے تم یہاں سے جا نہیں سکتے. کہنے لگا امیر المومنین میرے اندر اتنی طاقت اور جرأت نہیں ہے کہ میں امیر المومنین کو درہ ماروں. فرمایا اگر درہ نہیں مارنا تو اللہ کے لیے مجھ کو معاف کر دو، یا معاف کر دو یا درہ مارو، تیسری کوئی صورت نہیں. کہنے لگا امیر المومنین میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا. یہ کس چیز نے بے چین کر دیا ہے عمر فاروق کو؟ یہ کس چیز نے پریشان کر دیا عمر فاروق کو؟ کس بنا پہ بےتاب ہوا؟ اس بنا پہ کہ یہ کردار مصطفیٰ نہیں، جو کردار مصطفیٰ سے ہٹ کے زندگی بسر کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ سبب تھا فاروق اعظم کا، اس انسان کو بلانا، اور اخلاق کی کمال تھی جس اخلاق کی کمال پہ محمد الرسول اللہ نے مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے. وَإِسْتُ لِيُتِمَّ مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے محتاط کو آتا ہے جس طرح میں نے تجھے درہ مارا ہے ویسے تو بھی مجھے درہ مار لے. یہ اخلاق مصطفیٰ. اور جب تک یہ اخلاق ہم نے نہ اپنایا، یہ اطوار ہم نے نہ اپنایا، یہ سوچ و فکر ہم نے نہ اپنائی، سب کچھ ہو سکتا ہے، دنیا میں عزت اور وقار نہیں مل سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں. دیکھے کردار کو کس طرح مصطفیٰ علیہ السلام نے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ کائنات میں نہ کوئی پہلے کردار کو اس مقام پہ پہنچا سکا اور نہ قیامت تک پہنچا سکے گا الا جو محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں سیدہ رقیہ کے گھر، اور سیدہ رقیہ اپنے خامند کا سر دھو رہی ہیں. ایمانداری سے ہم سب سوچیں، اپنے اپنے اندر نگاہ ڈال کے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سوچیں. اللہ کے نبی کی بیٹی اپنے خامند کا سر دھو رہی ہے، اور آج مسلمانوں کی بیویاں سر نہیں دھوتی، سر کھاتی ہیں. یہ بغاوت ہے کردار مصطفیٰ سے. میری ماں بہنوں، کردار اپناؤ محمد رسول اللہ کا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار دیا ہے صحابہ و صحابیات کو، وہ کردار بنے گا تو ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، مگر نہ بات کوئی نہیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دھو رہے ہیں عثمان ذو النورین کا. اللہ کے نبی نے دیکھا، ارشاد فرمایا رقیہ ابو عبداللہ کی بڑی خدمت کیا کر، اس لیے کہ تمام صحابہ میں اخلاق میں میرے قریب جتنا عثمان ہے کوئی دوسرا نہیں. اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کی سوچ ایسی ہے، اس کی فکر ایسی ہے، یہ اخلاق میں اعلیٰ بالا ہے. اس کا کام، اس کا کردار
محمد الرسول اللہ کی پہچان ہے. پہچان کیسے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے نکاح کے لیے علی المرتضیٰ کو کہا، سیدہ طاہرہ فاطمہ کے لیے. علی المرتضیٰ سے نکاح کا پیغام دیا علی المرتضیٰ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. علی المرتضیٰ پریشان ہے. کیوں؟ کیا ہے پریشانی؟ کہ گھر تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کی بیٹی رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کچھ ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے، یہ ایک ڈھال ہے جو تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی تلوار کو روکتی ہے. یہی ہے زرہ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیچ دو. یہ زرہ پہننے والی ہوتی ہے تاکہ کوئی تلوار آ کے لگے تو کاٹ نہ سکے جسم کو. فرمایا اس کو بیچ دو. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو بیچنے کے لیے بازار میں نکلے. عثمان ذو نورین کو ملے. علی کیا بات ہے؟ متفکر نظر آتے ہو، پریشان نظر آتے ہو، کیا ہے؟ کہا آقا نے حکم دیا ہے زرہ بیچ دو، میرے پاس کچھ نہیں، اور فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ میرے آقا نے کرنا ہے، تو کہا یہ زرہ ہی بیچ دو. زرہ بیچنے کے لیے نکلا ہوں. عثمان ذو نورین نے کہا بکی نہیں ابھی تک؟ نہیں. کہا لو میں لیتا ہوں. کتنے کی بات ہوئی؟ علی المرتضیٰ کی خواہش سے زیادہ عثمان ذو نورین نے اس زرہ کو خرید لیا. 400 درہم عثمان ذو نورین دیتے. علی المرتضیٰ خوش چلے. ارشاد فرمایا بات سنو. کیا بات ہے؟ کہا زرہ میری ہو گئی؟ ہاں. پیسے تیرے؟ ہاں. ارشاد فرمایا یہ زرہ میں تجھے بطور تحفہ دیتا ہوں. اخلاق محمد رسول اللہ دیکھو. اللہ کی قسم زمانے کے حالات بدل نہیں سکتے جب تک کردار مصطفیٰ ہمارے کردار میں نہ آیا. لے جاؤ تحفہ. واپس آئے زرہ نبی کائنات محمد رسول اللہ کے سامنے. زرہ دیکھی. اللہ کے نبی نے دیکھا لیکن بات کرنے سے پہلے 400 درہم بھی علی المرتضیٰ نے رکھ دیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ حسن سلوک میرے ساتھ عثمان نے کیا ہے. زرہ بھی واپس کر دی ہے، قیمت بھی مجھے دے دی ہے. اللہ کے نبی نے یہ کردار عثمان کا دیکھا، ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے اور اللہ سے کہا اللہ جس طرح انسانوں پہ عثمان رحم کرنے والا ہے ایسا اس پہ رحیم و کریم تو بھی بن جا. اخلاق کے بدلنے سے، کردار کے بدلنے سے انقلاب آتا ہے. اور اگر کردار نہیں بدلے گا، افکار نہیں بدلے گی، سوچیں نہیں بدلیں گی تو وہ نہیں ہوگا جو اسلام، قرآن اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کی بنا پہ انقلاب آتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھیں، سیاستدانوں کی طرف دیکھیں، اپوزیشن کی طرف دیکھیں، کاٹ کے کھا رہے ہیں ایک دوسرے. سارے چور ہیں. وہ اپوزیشن ہے، دوسرے سیاسی لیڈر ہیں، حکمران ہیں، سب ڈاکو، سب چور، لٹیرے. لیکن کرتے کیا ہے؟ ایک دوسرے کی عزت کو پامال. کیا ہے جو الزام عمران خان نواز شریف پہ نہیں لگاتا، اور کیا الزام ہے جو نواز شریف اینڈ کمپنی عمران خان پہ نہیں لگاتے اور پیپلز پارٹی پہ نہیں لگتا؟ سارے چونکہ ہے ہی ڈاکو، چور. اور جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ، میں نہیں کچھ کہوں گا، قیامت کو پتہ چلے گا. جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ظالم جابر فاسق ہیں، قیامت کے دن ان کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ قرآن نے تو کہا ہے جو سفارش اچھی کرتا ہے اس کو اس سے حصہ ملتا ہے، جو سفارش بری کرتا ہے اس کو اس سے حصہ ملتا ہے. یہ جمہوریت کفر ہے. اس کے لیے ووٹ دینا
اپنی عزت کو پامال کرنا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور، صرف ایک نظام، ایک نظریہ حیات قرآن ہے جس کے لیے جد و جہد کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ سب قانون باغیانہ قانون کافر کے قانون ہیں، ان کے لیے حکمرانوں کو اپنے آپ پہ مسلط کرنا، نتیجہ یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ساری قوم پریشان ہے، وہ ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، بدماش کہتے ہیں، لٹیرا کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام، نظریہ حیات اور رہنمائی سے بغاوت۔ اگر ہم اس آواز پہ لبیک کہیں گے تو تبھی کچھ بنے گا۔ قرآن کے نظام سے ہٹ کے کسی نظام کے لیے اگر ہم جد و جہد کریں گے، قیامت کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یہ کائنات میں بھلائی، بہتری، معاشرے میں، دنیا میں جنت نظیری صرف محمد رسول اللہ کے کردار سے آتی ہے۔ کردار اپناؤ محمد رسول اللہ کا، افکار بناؤ محمد رسول اللہ کے، لیل و نہار بناؤ محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کی قسم اگر ایسا ہم بن گئے، سوچ بدل گئی تو انقلاب آ جائے گا۔ ویسے ہی دنیا میں عزت ملے گی جیسے محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو ملی تھی۔ اگر ایسا نہیں تو قیامت تک زندہ رہیں گے، ذلت و نکبت ہمارے گھر کی مہمان رہے گی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔